ایک چھوٹا سا بچہ اس سے یہ الفاظ سنتا ہے، بھاگا ہوا اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کے لب شدت غم سے پھڑپھڑا رہے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے، اس کے رخسار زرد ہو چکے، اور غصے سے چھوٹا سا بچہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ میرے آقا پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ آنکھوں میں مچلنے والے آنسو ٹپک کر باہر گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں آقا آج اس منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے آپ کو ذلیل اور اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے۔ صحابہ تڑپ اٹھے، کئی لوگ اپنی تلواروں کو اپنے میانوں سے باہر نکال لیتے ہیں اور ان کے کچھ بولنے سے پہلے اس کا اپنا بیٹا لپکتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول پہلے میری بات سن لیجئے گا۔ آپ نے نگاہ اقدس کو اٹھایا، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لقد علمت الانصار بانی ابر الناس بوالدی، مدینے کے لوگ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار کائنات میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ صحابہ گھور کے دیکھتے ہیں کیا کہنے لگا ہے۔ نبی یہ کائنات نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا، فرمایا پھر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لوگ جو سمجھتے ہیں سچ سمجھتے ہیں، جتنا مجھ کو اپنے باپ سے پیار ہے شاید دنیا کے کسی بیٹے کو اپنے باپ سے اتنا پیار نہ ہو، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا اگر آپ نے میرے اس باپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان میں سے کسی کو حکم نہ دیجیے گا، مجھ کو کہیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مومن آپ کے حکم کی تعمیل میں میرے باپ کی گردن کو اڑا دے اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایمان سلب ہو جائے گا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والے کے لیے نفرت کا جذبہ رکھوں۔ آقا اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا فیصلہ ہے تو مجھ کو کہیے، ابھی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ میرے باپ کا سر ہوگا اور آپ کے پیر ہوں گے، میں گردن کاٹ کے لاتا۔ فلک سہما پڑا تھا، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا، بیچارہ سجدہ داری ہو گیا، دیکھا کہ وہ صادق الوعد مومن اپنی تلوار کو باہر نکال کر اس کی دھار پہ نظر ڈال رہا ہے۔ رحمت للعالمین کی نگاہ اقدس اٹھی، فرمایا عبداللہ ابن ابی کے مومن بیٹے اپنی تلوار کو میان میں ڈال لو، تیرا باپ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور میں چاہے وہ کتنا بڑا منافق ہی کیوں نہ ہو اس کی گردن کو اڑا کر اپنے ہاتھ کو کسی نام نہاد مسلمان کے خون میں بھی ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ نعرہ تکبیر، راجہ عالم اسلام علامہ احسان لائی ظہیر، میں نہیں چاہتا
کہ کسی مومن کے قتل کا، کسی مسلمان کے، مومن نہیں کسی مسلمان کے قتل کا حکم سکتا؟ یا رسول اللہ منافق ہے، کہا اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ میں اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو بھی کافر کہنا پسند نہیں کرتا، تو تمہارا نبی تو یہ ہے، اور تم جن کو نہیں جانتے کہ ان کے ایمان کا کیا مقام ہے، تم نہیں جانتے رب کی نگاہ میں ان کی کیا عزت ہے، ان کا کیا احترام ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ انہیں کس نگاہ محبت سے دیکھتا؟ تم معمولی معمولی اختلافات کی بنیاد پر ان کو کافر کہتے ہو۔ کیا جس کی سیرت کے نام پہ جلسے کرتے ہو اس کی تعلیمات یہی ہے؟ لوگ جس کا دن مناتے ہیں اس کے دن کو اس کی یاد سے روشن کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو وہ کام کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی موسیقار مر جائے اس کا دن مناتے ہوئے لوگ سازندوں کو بلاتے ہیں، گویوں کو بلاتے ہیں، چمٹا بجانے والوں کو بلاتے ہیں، ڈھولک پہ تھاپ لگانے والے کو بلاتے ہیں، کیونکہ اس کی روح خوش ہوگی، وہ یہی کام کیا کرتا تھا۔ شاعر مر جائے اس کے دن کو مناتے ہوئے لوگ مشاعرے کرتے ہیں، ادیب مر جائے اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے لوگ ادب پارے پیش کرتے ہیں، کوئی دلیر مر جائے، بہادر مر جائے، لوگ اس کی یاد مناتے ہوئے اس کی شجاعت کے تذکرے کرتے یا اس کی یاد میں سپاہیانہ کھیل کھیلتے۔ اور تم ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ کرتے ہو بتلاؤ، تم کس کی یاد کو زندہ کرتے ہو؟ ہم کو بھی بتلا دو۔ چمٹے بجاتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کسی چمٹے بجانے والے کو یاد کر رہے ہو، ڈھولک پہ تھاپ لگاتے ہو، رقص کرتے ہو، مجرا کرتے ہو، گاتے ہو، جھومتے ہو، سوانگ بھرتے ہو، جعلی داڑیاں لگاتے ہو، اور پھر ٹیپ لے کر گانے گاتے ہو، اور فرصت ملے تو مومنوں کو کافر بناتے ہو، کس کی یاد تازہ کرتے ہو؟ ہم کو بھی بتلا دو۔ اور ان میں سے کوئی ایک کام اگر میرے آقا نے کیا ہو تو ہماری غلطی نکال دو، ہم تو بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، آقا کا نام آ جائے گا ہم اپنی گردن کو جھکا دیں گے، ہمیں تو اس سے پیار ہے، ہم تو اس کی مہر کے غلام ہیں، ہم تو اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنی پیشانی پہ سجاتے ہیں جس پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ہم تو جانتے ہی اس کو ہے، کائنات میں کسی دوسرے سے ہماری واقفیت ہی نہیں ہے، اور وہ تو بھول سکتا ہے جس نے بہت سے لوگوں سے دوستی رکھی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کس کا خط آیا ہے، اس کو تو غلطی لگ جاتی ہے جو ہرجائی ہو کہ پتہ نہیں کس نے سندیسا بھیجا ہے، کس نے پیغام بھیجا ہے، اور جس نے جی میں ایک کو بسایا، من ایک سے لگایا ہو، وہ تو اس کے خط کی خوشبو دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ مدینے سے خط آیا ہے۔ ہم کو بتلا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی لمبی چوڑی بحث کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ زانی صاحب ویسے ہی بڑا زور لگا رہے تھے، اور بحث کی تو وہاں ضرورت ہے جن کے کوئی 15-20 ہیں، اور پتہ نہیں اس کی مانتے نہیں ہو تو چلو اس کی مان لو، ہمارے لیے تو ایک ہی ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ جب سے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا ہے کسی دوسرے کے چہرہ دیکھنے کی حوث ہی نہیں رہی۔
تکبیر ملت علامہ احسان علی شہید. ہماری تو بات ہی بڑی مختصر. ہمارے لیے تو اس ایک کا پیغام تھا